نحمدُ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیسیکلی ہم بات کریں گے کہ تجوید ہے کیا۔ انتہائی معذرت کے ساتھ ہم میں سے ہی ہمارے سمیت بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ تجوید کہتے کس کو ہیں، تجوید ہوتی کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ تجوید بیسیکلی ہے کیا۔ عربی کے حروف تہجی کے ہر حرف کو، یعنی عربی کے حروف تہجی کون سے ہیں؟ الف با تا ثا، اس کے قواعد و ضوابط یعنی ان کے مخارج ایگزٹ کو کہتے ہیں کہ وہ نکلتے، خارج کہ وہ نکلتے کہاں سے ہیں، اور صفات یعنی ان کی کوالٹیز کے ساتھ ادا کرنا علم تجوید کہلاتا ہے۔ تجوید کے ارکان رکن کی جمع ہے کہ اس کے ارکان کتنے ہیں؟ 4۔ سب سے پہلا حروف کے مخارج کا جاننا، یعنی حروف کا ایگزٹ کیا ہے اس بات کا نالج ہونا۔ نمبر 2، صفات کا پہچاننا کہ ان حروف کی کوالٹی صفات کیا ہیں۔ نمبر 3 ہے حروف کے احکام کو جاننا کہ اس حرف یا ان حروف کے متعلق احکامات کیا ہیں، اس کی اویئرنیس ہونا۔ نمبر 4، زبان کو صحیح حروف ادا کرنے کا عادی بنانا، اور یہ عادی کیسے بنے گی؟ ایکسرسائز سے، ریپیٹیشن سے، اس طرح سے پریکٹس سے۔ تجوید کے قواعد کی کیا اہمیت ہے؟ قرآن مجید کی صحیح تلاوت اور اس کے اجر و ثواب کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ تجوید کے بنیادی اصولوں کا علم حاصل کیا جائے۔ تجوید کے خلاف قرآن کریم پڑھتے ہوئے عموماً 2 قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی بڑی نمایاں اور واضح غلطی کو کہا جاتا ہے جو کہ حرام ہے۔ اس غلطی کی وجہ سے بعض اوقات مفہوم بدل کر باطل اور شرکیہ ہو جاتا ہے۔ لحن خفی چھوٹی، ہلکی، پوشیدہ غلطی کو کہا جاتا ہے جو کہ مکروہ کے درجے میں ہے، لہٰذا اولاً لحن جلی کی غلطیوں کو درست کرنے کا اہتمام کیا جائے اور ساتھ ساتھ لحن خفی کی غلطیوں کی بھی درستگی کی کوشش کی جائے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم اس چیز کو بارہا پڑھتے ہیں اور پڑھ چکے ہیں، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کرو۔ سورہ مزمل آیت نمبر 4۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم آہستہ آہستہ نازل فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106۔ قرآن حکیم کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے وقفے وقفے سے لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اس کو بتدریج نازل فرمایا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں اس کو، غور سے سنیے۔ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ قرآن جس طرح نازل ہوا اسی طرح پڑھا جائے۔ اگلی ایک اور جگہ پہ ہے زینوا القرآن باصواتکم۔ قرآن حکیم کو اپنی آوازوں سے
زینت دو، یعنی اپنی آوازوں سے بہترین کر کے، اچھا کر کے اسے پڑھو۔ لحن جلی کی مندرجہ ذیل 4 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے مخارج کے اعتبار سے، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جس کی چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے ہے کہ قاف کی جگہ کاف، ہا کی جگہ ہا، ضاد کی جگہ ضا، طا کی جگہ تا ادا کرنا۔ قل کے معنی ہے کہہ دیجئے، اور کل کے معنی ہے کھاؤ، یعنی قاف جو نقطوں والا اس کا معنی ہے کہہ دیجئے قل، اور کل جو ڈنڈے والا کاف ہے اس کا معنی ہے کھاؤ۔ اسی طرح سے دوسرا ہے اس کا سیکنڈ جو اس کی صورت ہے، کسی حرف کو بڑھا دینا یعنی بیجا کھینچ دینا، جیسے لام فتحہ لا کے معنی ہے یقیناً، اور لام فتحہ الف کے معنی ہے نہیں۔ مثال اس کی ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ اور اس کا غلط کیا ہے؟ ان الانسان لا فی خسر، میننگ چینج ہو گیا، بے شک انسان خسارے میں نہیں ہے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے اس کا کسی حرف کو کم کر دینا، مثلا جعلنا کے معنی ہے ہم نے بنایا، اور جعلنا کے معنی ہے ان عورتوں نے بنایا، نون فتح الف نا ہم نے بنایا، اور جہاں پہ آئے گا نون فتح ان عورتوں نے بنایا۔ فورتھ پوائنٹ اس کا حرکات و سکنات کو بدل دینا، جیسے انعمت کے معنی ہے تو ایک مذکر نے انعام کیا، اور انعمت کے معنی ہے میں نے انعام کیا۔ اگلی قسم لحن خفی یعنی ہلکی پوشیدہ غلطی، حروف کو ان کی صحیح صفات کے ساتھ ادا نہ کرنا، یعنی کسی حرف کو تخفیم یعنی پر کر پڑھنے کی بجائے باریک کر دیا جائے، یعنی ہیوی لیٹر کو لائٹ کر دیا جائے۔ اور اسی طرح سے دیکھیے اس کی اگزامپل ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اس میں را کو پر پڑھنے کی بجائے باریک پڑھنے سے لحن خفی کی غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بسم اللہ میں لام جلالہ کو ترقیق یعنی باریک پڑھنے کی بجائے اسے پر کرنے سے لحن خفی کی غلطی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح غنہ، مدولین، اظہار و ادغام ہیں، لحن خفی کی یہ غلطیاں مکروہ ہیں، ان سے تلاوت کا حسن ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا ان سے بھی اجتناب کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام غلطیوں کو دور کر کے اپنی قرأت کو، تلاوت کو بہترین اور غلطیوں سے پاک بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمیں ان تمام اصول و قوانین کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔